لیکن اس کی وجہ سے کبھی ہمیں حق کو اور دین کو، اللہ کے احکام کو، رسول اللہ کے طریقے اور سنت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے سچے ترین آدمی، جن کو اللہ کے رسول کی زبان سے یہ کہا گیا کہ روئے زمین پر سب سے سچے آدمی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک وصیت کی تھی کہ اللہ کے احکام کی ادائیگی میں کسی ملامت والے کی ملامت، کسی برا کہنے والے کی برائی، کسی تانے دینے والے کے تانے تمہیں پیچھے نہ ہٹاتے اور کوئی فکر نہ۔ برا کہنے والے کہتے رہتے، وقتی طور پہ برا کہیں گے، ہمارے حجاب کو، ہمارے پردے کو، ہماری دینداری کو دقیانوسی کہیں گے، پرانے خیالت والی کہیں گے، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب وہ لوگ خود یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی وہ اچھے۔ کیوں؟ کیونکہ قلوب العباد بین اصبع الرحمن، تمام بندے اور بندیوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان، اللہ جدھر چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو رضائے الہی اور سنت نبوی کے طریقے پر کیا جائے، اس سے بظاہر لوگ ناراض ہوں، لیکن آخرکار اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو آپ کی طرف پھیر دیں گے اور وہ راضی ہو جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے کوئی بھی کام لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کیا، تو یقین جانیے جن لوگوں کی خوشی کے لیے اور جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم نے وہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہی کو ہم سے بزن کر کے ہم سے ناراض کر دے۔ اس لیے کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے نہیں کرنا، دنیا کا ہو، شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، ہر موقع پر ہمیں اللہ کی رضا، رسول اللہ کے طریقے کو آگے رکھ کر اس کو فالو کرنا ہے، اس پر چلنا ہے۔ بظاہر لوگ ناراض ہوں تو ہو جائے، کیونکہ لوگوں کی ناراضگی ہمیشہ کی ناراضگی نہیں۔ اگر ہم نے خدا نخواستہ لائف میں کوئی کام ایسا کر لیا جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن گیا، تو یقیناً یہ ہمارے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے عمل کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے، عمل میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں آنا چاہیے، عمل کرتے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے رہیں۔ عمل پہ بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے یہ امید اور توقع رکھی جائے کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نواز کر ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا گیا کہ ہلاک و برباد ہو گئے ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ، و تب، اور وہ ہلاک بھی ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہاں پر اچھی طریقے سے سمجھ لیں، بعض خواتین اور بعض ایسے لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو کسی عالم یا حافظ سے نہیں پڑھا ہوتا ہے، بلکہ کسی خواتین سے، ایسی خواتین سے قرآن شریف پڑھا ہوتا ہے جن کا قرآن صحیح نہیں ہوتا، تو وہ یہ غلطی کرتے، ما اغنا عنہ مالہ پڑھ دیتے، مالہ نہیں ہے، ما اغنا عنہ مالہ، نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، وما کسب، اور جو اس نے کمایا تھا، اور نہ اس کی کمائی۔ پھر آگے فرمایا سیصلا نارا ذات لہب، اور وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلے اور انگارے والی ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی بھی، اس کا نام تفسیروں میں ام جمیل آتا ہے۔ اس کے اندر بھی بڑی اسلام دشمنی تھی،
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں تفسیروں میں آتا ہے کہ یہ آپ کے راستے میں کانٹے ڈالا کرتی تھی تاکہ آپ جب صبح سویرے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے حرم شریف جائے تو یہ بدبخت جو ہے رات میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی. تو مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ یہاں سے گزریں گے تو آپ کے پاؤں مبارک نرم و گداز پاؤں مبارک زخمی ہو جائیں. اس مقصد اور پرپس سے یہ آپ کے اوپر آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا. اس کی ہلاکت و بربادی کے بارے میں فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی یعنی ابو لہب کی بیوی ام جمیل. قرآن کریم میں عورتوں میں سے صرف اور صرف حضرت مریم کا ذکر آیا ہے، کسی اور عورت کا ذکر نہیں آیا صراحت کے ساتھ، نام کی وضاحت کے ساتھ. صرف اور صرف حضرت مریم کا ذکر آیا ہے. ویسے تو کئی عورتوں کا ذکر آیا، وامرأۃ نوح، وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، لیکن صراحت کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت کو ظاہر کیا، کیونکہ وہ ایک پیغمبر کی ماں تھی، اور پیغمبر بھی ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اور وہ قدرت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقے سے پیدا کیے. سب سے پہلا طریقہ یہ تھا، انسان کی پہلی پیدائش ہوئی، نہ اس میں مرد کا واسطہ تھا نہ عورت کا واسطہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظ کن سے، اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. اور حضرت آدم کی تخلیق اور پیدائش میں نہ مرد کا واسطہ ہے نہ کسی عورت کا واسطہ ہے. اس طریقے سے پہلے انسان جن کو آدم کہا جاتا اور ہم لوگوں کو آدمی کہا جاتا، آدمی کا مطلب ہے آدم والے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے کو ذریعہ اور ریزن بنا کر انسان کی تخلیق کی، اور وہ بیوی حوا ہے جن کو بائیں پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا. حوا کی پیدائش میں مرد کا دخل ہے. تیسرا اسٹیپ یہ انسان کی پیدائش اور تخلیق کا یہ کہ مرد اور عورت کے واسطے سے انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش اور اس کا وجود، جس تیسرے طریقے میں پوری انسانیت جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے وہ اسی تیسرے طریقے کے میں نتیجے اور وجود میں آئی ہے. مرد عورت کا واسطہ ہم سب کی تخلیق اور پیدائش اور وجود میں. چوتھا طریقہ تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی محض اپنی قدرت سے ایک عورت کی ذات سے بغیر مرد کے واسطے سے انسان کی تخلیق فرمائے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام سے آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے کوئی باپ نہیں تھا، بن باپ کے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظہر تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ عورتوں میں صرف حضرت مریم کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے صراحت کے ساتھ. وامرأتہ، اور اس کی بیوی یعنی ابو لہب کی بیوی، اور اس کا نام تھا ام جمیل. حمالۃ الحطب، وہ لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے ہوئے. اس کی دنیاوی حالت کو بیان کیا کہ وہ ایندھن کے لیے آج بھی گاؤں میں اور اس دور میں بھی لوگ جنگلوں میں جاتے، سوکھی لکڑیوں کو ایک گٹھر بنا لیتے، اس کو کیا ہے اپنے سر پر رکھ کر کوئی باندھ کر کوئی پکڑ کر لے کر آتا تھا. تو یہ ام جمیل بھی
اسی طریقے سے جنگل سے ایندھن کے طور پہ جو لکڑیاں لاتی ہیں، اور کچھ لکڑیاں جو ہے یا کانٹے وغیرہ اللہ کے رسول کے راستے میں ڈالنے کے لیے بھی یہ کرا۔ بہرحال اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل حمالۃ الحطب جو لکڑیوں کے گٹھر کو اٹھائی ہوئی ہوگی، فی جیدہا اس کی گردن میں حبل من مسد بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ اس کی موت بھی ایسی ہی واقع کہ وہ لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، اس لکڑی کے گٹھر کو اس نے اپنے سر سے جو ہے ایک رسی سے باندھ دیا تھا، اور وہ گٹھر جو ہے اس کے سر سے پھسلا، اور وہ گلیے کی رسی جو گٹھر کے ساتھ بندھی تھی اس کی موت کا ذریعہ بنی، یعنی گلے گھٹ کر اس کی موت ہو گئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ اس کے دوزخ میں اس کی سزا کے بارے میں بتایا گیا، حمالت وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب جو لکڑیوں کے گٹھر کو اٹھائی ہوئی ہوگی، فی جیدہا اور اس کے گردن میں حبل من مسد مونج کی یعنی بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں پڑی ہوگی۔ یہ صورت مکمل ہو گئی۔ آج آپ کی 5 صورتیں ہو گئی۔ اس صورت کو میننگ کے ساتھ، اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نماز میں آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ نماز میں خشوع خضوع ہوگا، اور آپ کو یہ پتہ لگ سکے گا کہ آپ اللہ سے کیا کہہ رہی ہیں اور قرآن میں کیا پڑھ رہی ہیں۔ اس نیت سے اس کو پڑھیے پڑھائیے گا۔ کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو سوال پوچھ لیجیے۔ جی جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہلو، کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں یہ معلوم کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ابو مسلمان تھے؟ جی ہاں، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ مسلمان تھے۔ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا، مسلمان تھے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اور کوئی؟ ایک جی چیز اور پوچھنی تھی، جیسے ہم برقع پہنتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم کیوں پہنتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم لیڈی معلوم کرے، پوچھے، تو مطلب ہم اگر اپنے الفاظ میں انہیں سمجھانا چاہیں تو آئی تھنک انہیں سمجھ مطلب ہم کلیئر نہیں کر پاتے، تو آپ کچھ سجیسٹ کر دیجیے کہ انہیں کس طرح بتانا چاہیے اچھا، آپ ان کہ کو کیوں پہنتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ دیکھیے، ہم سسٹم ہوں کے اور اس سسٹم ہوں میں رہنا ہے، اور ہمارا جو مذہب ہے اور جو دین ہے ہوں اس میں عورت کے لیے پردے کو کہا ہے۔ ہوں پردے کو عورت کے لیے کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی پردہ کی کیوں ضرورت ہے، جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہم ایک سسٹم کے تحت ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہوں اس میں یہ ان کو یہ بتایا جائے بھئی دیکھیے ہمارے مذہب میں یہ چیز ہے کہ جی اس میں پردے کے بارے میں بات آتی ہے کہ یہ ڈھاکا کیوں جاتا ہے یا برقع جی پہن جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوں ہے کہ برقع پہننا ایک ہمارا دنیاوی کام نہیں بلکہ ایک مذہبی کام بھی ہے، کیونکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہ بات بتانے کے بعد آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے اس کے نفع بتائیے گا۔ اس کے نفع کیا ہیں؟
بھائی جی کوئی شخص ہے ہمارے اپنی لائف میں بہت ساری چیز پہننے کی، بہت سارے کھیلنے کی، اور بہت سارے استعمال کی، بہت ساری چیزیں کھانے کی ہیں جس میں ہم کوالٹی کو پسند کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی کوالٹی لیتے ہیں اور اچھی سے اچھی چیز کو مطلب کہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس موقع پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کیا یہ ہم بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے غیروں میں اگر جاتے ہیں یا غیر ہم سے اس کو سمجھتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جائے کہ ہماری عزت برقعے میں ہے یا بغیر برقعے کے. جیسے کہ بند ٹافی ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، اللہ یہ بتایا جائے مطلب کہ دنیاوی مثالیں دے کر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کوسٹلی چیزیں رکھی ہیں وہ سب کے سب جو ہے پردے میں رکھی. تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے. اس کو جو ہے ایک شو پیس نہیں بنا. چنانچہ جی ان کو پریکٹیکلی تو آپ ان سے کہیے کہ بہن آپ بھی میری طریقے سے 5 دن یا 2 دن اس برقعے کو یوز کریں. آپ اس میں اپنے آپ کو محفوظ اور سیف محسوس کریں تو آپ بالکل اس کو یوز کیجئے. اور اگر آپ کو ذرا سا بھی اس سے مطلب کہ تکلیف ہو اور کوئی بھی فائدہ نظر نہ آئے تو نہ پوچھیے گا. بہرحال اس جی 2 لفظوں میں بات ختم کرنی ہے. اگر وہ سمجھنا چاہتا تو یہ سمجھایا جائے، اور اگر وہ طنز کر رہا ہے تو یہ کہا جائے بھائی ہم ایک سسٹم کے طور پہ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، ہم اس سے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے. جی جی ٹھیک ہے، جی بہت سارے شکریہ. ایسا ہوتا ہے جی کہ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کیا موٹے جائے نماز پہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو جائے نماز بلینکٹ کی طرح موٹا ہو؟ ہاں بلینکٹ کی طرح جانماز ہو، موٹی جانماز ہو، اس جانماز پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ سجدہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سجدے میں مطلب کہ اتنی طاقت لگائی جائے، اتنا داب کے سجدہ کیا جائے کہ پیشانی جی اس جانماز تک کے نیچے حصے تک پہنچ جائے، یعنی دب جائے. جی اور ایک سوال ہے جی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رات میں جو روم میں جالے نہیں لگتے جس کو صاف کیا جاتا ہے جی جی تو اس کو رات میں صاف نہیں کرنا چاہیے. نہیں کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں غربت کی نشانی ہے، غریبی آتی ہے رات میں جالے صاف کرنے سے. ایسا جی کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نظافت اور پاکی کے اور صفائی کا تعلق کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں. جب بھی موقع ہو آپ صفائی کر سکتے. عجیب معاملہ یہ کہ عورتیں کہتی یہ ہیں کہ بھئی رات میں جھاڑو نہیں لگاتے، صفائی نہیں کرتے. جی ایسے بھی بولتی ہے، کچرے بھی نہیں پھینکنا چاہیے. کچرے بھی. اور یہی کام وہ خود انجام دیتی ہیں تہوار کے موقع پر. عید بقرعید میں وہ پوری رات جو ہے گھر کی صفائی چلتی ہے، دھلائی چلتی ہے. جی کو مسئلہ یاد نہیں آتا ہے. جی اور ایک میرا ایک سوال ہے جو میں بہت کنفیوز رہتی ہوں، جیسے شب قدر کی رات ہو یا شب معراج ہو یا شب برات کی رات ہو، جیسے میں مفتی صاحب بولتے ہیں جو پرچی والے نماز ہوتی ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، پرچی والی جس میں نماز. بہت سارے جس میں یہ بہت سارے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ 6 رکعت پڑھو گی اور الحمد شریف کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھو گی ہر رکعت میں تو آپ کی ہر ایک دعائیں پوری ہوگی اور آپ کے بہت سارے گناہ معاف ہوں گے. سے ہوتا ہے نا، جی رہتا ہے. جی 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 پرچے چھپتے ہیں. اور جب سے پہلے تو میں پڑھتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا، جب سے مفتی صاحب بتایا تب سے تو میں نہیں پڑھتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں گی. اچھا آپ جو ہے دیکھیے اصل جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بغیر جی کاؤنٹ کیے ہوئے، بغیر کچھ دینی مقصد کیے ہوئے اس کو جی عبادت کرنا. ایک بندہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اس نے کہا کہ مجھے نہ جنت میں جانے کا شوق ہے اور نہ دوزخ سے ڈر لگتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ جی تعجب کی بات ہے، تو یہ جنت میں جانے کا تو یہ شوق نہیں اور دوزخ سے تم ڈرتا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ حضرت علی علم کے خزانہ تھے، شیر خدا تھے، جی کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذات سے امید باندھا ہوا اور اللہ کی ذات سے ہی ڈرتا. تو جو بندہ اللہ کی ذات سے ڈرتا ہو اس کو دوزخ کا واسطہ کیا. اور جس بندے کو اللہ سے ہی توقع ہو
تو جو اللہ کو لے لے گا اور جنت تو اس کو خود بخود مل جائے گی. تو اب عام طور پہ جی ہماری خواتین جو ہیں عبادات کرتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، وظائف پڑھتی ہیں، ورد کرتی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی میں یہ کروں گی تو مجھے یہ حاصل ہو جائے گا، اولاد مل جائے گی، یہ نیت اگرچہ مل جائے گی لیکن یہی نیت نہیں ہونا چاہیے. اور پرچوں کی نماز میں یہی شو کرایا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ملے گا. تو ایک مقصد کے تحت ایک ہم نے کر لیا. ہمیں تو بے مقصد عبادت کرنی ہے. اللہ ہمیں وہ دے یا نہ دے، میرے مقدر میں میرے مناسب ہو تو اللہ دے دے گا مجھے، اور نہیں ہوگی تو نہیں دے گا. بہرحال تو بہتر یہی ہے کہ جو پرچوں کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں ایک جی جاتا کہ یہی ضروری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور وہ کوئی غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ کے کیا جائے یہی غلط ہے. تو اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ان مخصوص راتوں میں آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں. قرآن شریف جی کی تلاوت کرتے کرتے نیند آنے لگے یا سستی پیدا ہونے لگے تو قرآن شریف کی تلاوت کو موقوف کر دیں، درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں، ذکر کرنے لگیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو، سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ. پھر اس سے بھی ہو جائے تو کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں بغیر گنے ہوئے، بغیر شمار کیے ہوئے. اور پھر زیادہ وہ مطلب کہ وہ تو صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ لی جائے. پھر جی اگر اس سے بھی ہو تو کوئی دینی کتاب اگر ہم پڑھے ہوئے تو اس کو لے کے بیٹھ جائے، اس کو پڑھیں، وہ بھی دین کا کتاب کو پڑھنا یہ بھی عبادت ہے. یا کوئی مسئلے کو پڑھ لینا اور مسئلے کو سیکھ لینا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور نفل عبادتوں سے جی بہتر عبادت ہے. تو اس طریقے سے عبادت بدل بدل کے کی جائے اور کوئی ایک مخصوص عبادت نہ کی جائے اور اس کو ضروری نہ جی. سمجھائے. جی اور کیا ہم نفل نماز کتنے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ 2 3 250 جتنا بھی پڑھ لیں. 2 رکعت کی نیت سے کر کے بہتر ہے، 2 ورنہ 4 کر لیں اور کتنی بھی پڑھ سکتے. جی اب یہ ہوتا ہے کہ اور مجھے پرچے کی نماز ہوتی ہیں، ان پرچے کی نماز میں ذرا من سا لگ جاتا ہے، لوگ لمبا سا کچھ زیادہ سا پڑھنا پڑتا ہے. تو آپ اس جی کی یہ کریں کہ ایک ہی رکعت میں آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں نفل کی، ایک رکعت میں وہ پوری پڑھ لیں، اس سے آپ کا قیام لمبا ہو جائے گا. دوسری رکعت پڑھیں تو اس میں بھی اتنے ہی لمبی سب صورتیں پڑھ لیں دوبارہ سے. پھر آپ کا قیام اور آپ کا کھڑا ہونا لمبا ہو جائے گا اور آپ کو لذت اور مزہ بھی آئے گا. میرے ابو کہتے ہیں کہ نفل نماز میں سورہ اخلاص سب سے بہتر ہے. بہت بہت اچھی بات کریں، بہت اچھی بات کہتے ہیں. تو وہ جی کہتے ہیں کہ تم جتنے بھی نفل نماز پڑھو سب میں خالی سورہ اخلاص پڑھو. جی جی کچھ اور بھی صورتیں پڑھ دیں اور سورہ اخلاص بھی پڑھ. لیکن سورہ اخلاص میرے ابو بہتر بتاتے ہیں. جی جی بہتر ہے. بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی بھی کہ اس کو ہی پڑھنا دوسرے کو نہیں پڑھنا. اچھا، یہ انوشا ارم نے ایک سوال کیا تھا. وہ آج کل ہماری مائیں بہن کو بہت زیادہ اس طرح کے تانے جھیلنے پڑتے ہیں. کئی بہنوں نے یہ بتایا کہ ہم ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، تو ان کو جب ہم بتاتے ہیں تو وہ ہمارے گلفس کو اور ہمارے برقعے پر کمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھے نفرت ہے اور یہ ہے وہ ہے، تم اس کو کیوں پہن کے آتی ہو، تم اس کو کیوں اتارتے ہو. تو ان تمام باتوں کو برداشت کیا جائے. اور اس طرح کے تانے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیے گئے، صحابہ کو تو اس سے بھی زیادہ دیے گئے. اور اس سلسلے میں بچیوں کے ڈاکٹر بننے، لڑکیوں کے ڈاکٹر بننے کی حوصلہ افزائی کا بہت ضرورت ہے اپنی قوم میں، لیڈیز ڈاکٹر کی. کیونکہ جو ان کا معاملہ ہے، جو ان کے گول ہوتے ہیں مسلم عورتوں کے ساتھ نہایت ہی برے ہوتے ہیں، بڑے تعصبی ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل. اور کوئی پوچھیں؟ جی مجھے ایک اور اسی میں پوچھنا تھا جی پوچھیں. کہ جو شب قدر کی رات ہوتی ہے نا تو اس میں ایک لیلۃ القدر والا سورہ ہوتا ہے. جی جی یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو لیلۃ القدر کے بعد کوئی ایک اور سورہ بھی پڑھی جاتی ہے. جی کوئی بھی صورت پڑھ لیں. کوئی بھی پڑھ لے. جی جی اور اس کی بھی نماز من گنت پڑھ سکتے، کوئی گنتی نہیں. جی جی اللہ جی تو شکریہ. اللہ کو کوانٹٹی نہیں پسند ہے، اللہ کو کوالٹی پسند ہے. کوالٹی پیدا جی کیجیے، کوانٹٹی نہیں. میں جب سے مفتی صاحب بتائے نا تو میں سنی تو اپنے گھر میں سارے لوگوں کو بول دی پرچی والے نماز آپ لوگ مت پڑھیے گا، یہ سب غلط ہے. ماشاء اللہ. لیکن آپ لوگ ایک کام کیا کیجیے گا کہ کسی کو بتائیں
تو بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو منوانا نہیں، بلکہ کہاں اس کا وہ اگر عمل کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ بعض جی مرتبہ بات بتاتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے تو ہمیں غصہ سا آتا ہے، تو غصہ آتا ہے، ہرگز مجھے آتا ہے. کو غصہ ہرگز نہیں آنا چاہیے. 3 نیتیں ہونا چاہیے کسی بھی دین کی بات پہنچائے. ایک تو اچھے انداز میں لب و لہجے میں پیارے میٹھے الفاظوں میں بات کرے، جی وقت اور موڈ کو دیکھ کر بات کرے کہ سامنے والے کا جی موڈ ہے سننے کا یا نہیں، غصے میں تو نہیں. اور تیسرا اس کے لیے اچھی نیت سے کہیں اے اللہ جس طریقے سے تو نے مجھے ہدایت دی اچھی بات کی، اے اللہ ان کے بھی دلوں کو اچھی باتوں کی طرف اور حق باتوں کی طرف پھیر، اور اس کے لیے دعا کریں. اب ہم لوگ دعا تو کم کرتے ہیں، کسی کو ہم نے بات پہنچا دی، اب ہم نے دعا تو نہیں کری، لیکن اگر اس بندے نے یا بندی نے اس کے خلاف کیا یا ہماری بات کو نکار دیا تو ہمیں غصہ سا آتا ہے، جلال سا آتا ہے. تو یاد رکھیے گا غصہ نہیں آنا. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو صرف جو ہے بات کا پہنچا دینا ہے، عمل کرانا اللہ کا کام. جی. لیکن میری باتیں میرے گھر کے سارے لوگ مانتے ہیں، جو میں کہہ دیتی ہوں وہ لوگ وہی کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے گھر والے اس قدر اچھے ہیں کہ آپ کی بات کو وہ لائٹلی لیتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، جو 7 ماشاء سال کے ہیں، جو 11 سال کے، سارے بچے نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں. جی جی، جو لوگ یہ چاہتے ہیں گھر میں ان کے بچے بھی نماز کا ماحول پیدا ہو جائے، وہ پہلے خود نماز کی جی پابندی پڑھائیں اور اس کے بعد رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس دعا کے پڑھنے کا بہت اہتمام کریں. جی شکریہ. اور کچھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں برقع نہیں پہن سکتی کیونکہ میں ہینڈی کیپ ہوں، جی تو جی کیا میں ایسے باہر جا سکتی ہوں؟ ہاں دیکھیے برقع ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل تو پردہ ہے. اپنے بدن کے حصے جو ہے کھلے نہ رہیں یہ ضروری ہے. برقع کوئی ضروری نہیں ہے، نہ برقعے کا کوئی کلر ضروری ہے. اسلام میں تو پردہ ہے، جتنا آپ کر سکتی ہیں اتنا کر لیجئے گا. اسلام اتنا مشکل اور ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ آپ بندے کی طاقت اور قوت سے زیادہ اس کو کچھ تعلیم دیتا ہو یا مطلب فورس کرتا ہو کہ تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور فیس کو بھی ڈھکنا مطلب ڈھکنے سے پریشانی ہوتی ہے. فیس ڈھکنے سے پریشانی ہوتی ہے، بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر فیس کو کھولا جا سکتا ہے، اور کیونکہ ہر جگہ بھی فیس کو ڈھکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ تو دین تو آسان ہے. تو جہاں پر کھولنے کی اجازت فیس کی ہے وہاں پر کھولا جائے، اور جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پر اگر ڈھکنا ممکن ہو تو ڈھک لیا جائے. جی جی اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چھوٹو. یہ میرا بھتیجا ہے، بہت شرارتی ہے، بس سلام کر رہا تھا، ویسے کسی کو کرتا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے آپ کو کر رہا ہے. ماشاء اللہ اللہ اس کی عمر دراز فرمائے، عمر میں برکت دے. کیا نام ہے؟ عاشر. 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 جی آپ کہیں سے کہ سب کو سلام کیا کریں. جی عاشر. عاشر بھائی میری آواز سن رہے ہیں؟ عاشر میری بات سن جی رہے ہیں؟ میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ آپ مجھ سے ایک پرومس کریں گے؟ پرومس کریں گے آپ ایک؟ ہلو ہلو عاشر. ہلو. جی عاشر میری آواز سن رہے ہیں؟ ہاں. آپ سب کو سلام کیا کریں. کیا کریں گے؟ سلام. ماشاء اللہ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو سب کو سلام کرتے ہیں. آپ اچھے بچے ہیں نا؟ ماشاء اللہ. آپ سب کو سلام کریں گے؟
प्रॉमिस। चलो अब सलाम करो ना एक बार। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, अब किसी के कोई सवाल है? एक और मेरा सवाल है, पूछे? जी कीजिए। जैसे हम बैठ के नमाज एक बार पढ़ रहे थे, तो मेरे पेट में दर्द हो गया। पेट दर्द होने के बाद से मेरे मुंह में पानी आ गया, तो क्या उससे वजू टूट जाता है? सिर्फ पानी पानी आया है, उसके पास हाँ, खाना सिर्फ पानी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी आया। अच्छा अच्छा, नहीं वुजू नहीं टूटा। कितना पानी आया था? थोड़ा बहुत? और जैसे नॉर्मल पानी। हाँ तो वुजू नहीं टूटेगा। और अच्छा, जी उस पानी को मुंह में रखकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो तो या तो उसको साइड में कर दें या अपने किसी कपड़े पे ले लें, या ये भी है कि ज्यादा जी मतला रहा है और ज्यादा तबीयत खराब होने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में नमाज जी तो उसको कुल्ली उल्ली कर ले। जी, लेकिन वजू नहीं ना खराब होता है? नहीं वुजू नहीं खराब हुआ, अगर नॉर्मली जितना पानी मुंह में आता है उतना ही आया है और वो सिर्फ पानी ही पानी था, येलो कलर भी नहीं था, बस सिर्फ पानी पानी था जो कभी गैस की वजह से आ जाता है तो उससे वुजू नहीं टूटा है। अगर वही पानी ज्यादा हो जाए तो? ज्यादा हो जाए तो वुजू टूट जाएगा, यानी इतना हो जैसे जाए जैसे पूरा आपके। मुंह भर के आए? और मुंह भरने का मतलब ये है कि वो आपकी नाक या मुंह से बाहर भी आ जाए, यानी जो आप उसको रोक ना पाए, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा बाहर आ जाए, उससे मुंह भरना कहते हैं। जी तो उससे वजू टूट जाएगा? जी हाँ। जी और कोई? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, 10 मिनट। मुफ्ती साहब एक ख्वाब का पूछना था। जी अगर किसी ने ख्वाब देखा है कि सांप है, वो उसके मुंह में से पूरा अंदर चला गया पेट में, तो इसका कोई कोई मतलब है इसका? बस इतना ही सही ख्वाब था? जी, वो पूरा मुंह के अंदर चला गया अच्छा, सांप। ख्वाब ख्वाब देखने वालों के हालात पर जरा सा रोशनी डालिए कि मैरिड है? जी मैरिड हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि वो शरीयत के पाबंद, नमाज रोजे की पाबंद है? पढ़ती तो हैं नमाज, पर पाबंदी से नहीं पढ़ती हैं। हाँ तो देखिए, ख्वाब की ताबीर सही मालूम होने के लिए 3 चीजें शर्त हैं। पहली चीज ये कि ख्वाब के वक्त बताया जाए, ख्वाब का क्या वक्त था। दूसरा, ख्वाब देखने वाले की हालात के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाए कि वो दीनदार मिजाज हैं या मतलब कि मैरिड है या अनमैरिड है। तीसरा ये कि इस वक्त तो उनको परेशानी, किसी बात की टेंशन वेंशन या कोई और उलझन वगैरह तो नहीं है। अब ये सब तीनों चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तो ख्वाब की ताबीर बताना आसान भी होता है और ख्वाब की सही ताबीर भी निकल आती है। तो आपने उनको मेरी भाभी की अच्छा। जी, मेरी भाभी की भाभी है ना, हम्म। तो उन्होंने ख्वाब देखा था। उनका इलाज चल रहा है फुलत से। अच्छा अच्छा, फुलत से अच्छा। फुलत से इलाज चल रहा है, तो उन्होंने देखा था वो ख्वाब, अच्छा अच्छा, मेरी भाभी के लिए। देखिए अगर इस ख्वाब में सांप आम तौर पे ख्वाब में नजर आते हैं तो उसकी ताबीर रियल लाइफ में हासिल और दुश्मनों से ली जाती है। अगर सांप ने नुकसान पहुंचाया है To update your Wi-Fi information, go to the Alexa app. रियल लाइफ में जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर सांप दिखे लेकिन नुकसान कुछ नहीं पहुंचाया तो उसमें उसके हासिदीन हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।
اب اسی طریقے دوسری تعبیر جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو عموماً سانپ کے خواب نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں عام طور پہ کیونکہ دینی مزاج تو ہوتا ہے لیکن اتنا دین نہیں آیا ہوا ہوتا، ان کو اتنا دین تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا کہ ان کے جو زیورات ہیں، جویلری ہے، وہ سونے چاندی کی ہوتی ہیں اور سونے چاندی کی اور ان پہ کیش وغیرہ بھی ہوتا ہے، یعنی اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ جس پہ زکوٰۃ بن جاتی ہے. لیکن وہ چونکہ دین نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یا اس زکوٰۃ کو وہ بہت مشکل سمجھتی ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتی. اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو سونے چاندی کو رکھے اور اس کے پاس اتنا سونا چاندی ہو کہ زکوٰۃ بن سکتی ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے اس سونے چاندی کو سانپ اور بچھو کی شکل میں اور اس کے روپ میں کر دیا جائے گا اور پھر اس سانپ اور بچھو کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. وہ اس کے بدن سے لپٹ کر اس کو ڈسیں گے اور اس کو کاٹیں گے اور یہ کہیں گے انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال تھا، میں تیرا خزانہ تھا، تو نے اللہ کا حکم مجھ سے پورا نہیں کیا، اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ پر مسلط کر دیا ہے. تو جو سانپ بھابھی نے دیکھا ہے اندر جاتے تو یا تو یہ ہے کہ ان کے حاسدین جو ہیں ان کے ساتھ اور ان کے اپنے بن کر ان کو نقصان پہنچائے گی، اس لیے بہت محفوظ رہے اپنے آس پاس لوگوں سے. دوسرا، اگر وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زیورات کی طرف وہ زیورات کی زکوٰۃ نکالے. اور تیسرا یہ ہے کہ سانپ کا اندر منہ میں جانا یہ حرام کمائی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے جانے انجانے میں حرام غذا ان کے منہ اور بدن میں جا رہی ہو، اس لیے خوب اہتمام سے اس پہ غور کرے اور حلال غذا کو ہی کھائے، چاہے وہ چٹنی روٹی ہو. حرام کا چکن بھی اچھا نہیں، اس لیے حلال کی غذا ہونا چاہیے اور حلال کے کھانے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حلال کھانے کا حکم دیا. تو ہم تو بدرجہ اولیٰ اس بات کے پابند ہیں کہ ہم حلال ہی کھائیں. آگے سمجھ میں بہت زیادہ جی سمجھ میں آ گیا جی زکوٰۃ تو نکالتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے حلال روزی ہی کھاتے ہیں، باقی اللہ معاف کرے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو. ماشاء اللہ. تو پھر جو ہے اب اپنے آس پاس کے لوگوں سے محتاط رہیں، جو ان کے خیر خواہ بن کے، ان کے بالکل ایک قریبی بن کے اور محبت کرنے والا بن کر ان کو دھوکہ نہ دے جائے. اس لیے بہت خیال کریں، ہر ایک پر اندھا یقین اور ٹرسٹ نہ کریں. جی اور کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟